خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو PSX اپڈیٹ بائی AUHM۔ اچھا، آج ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بہت اہم شوگر سیکٹر سے اس کا تعلق ہے، اور اس کمپنی کا نام ہے نونس، NOON، نون شوگر مل۔ اس کے متعلق ہم تجزیہ کریں گے۔ اچھا، کل جو میں نے آپ کو کالز وغیرہ دی تھیں تو وہ تو ویسی ہی ہیں، ابھی کسی کا بھی اسٹاپ لاس پہ ہٹ نہیں ہوا اور کوئی ٹارگیٹ پر بھی نہیں پہنچی، لیکن امید پوری ہے کہ یہ اپنے ٹارگیٹ پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس حساب سے مضبوطی سے یہ شیئر کھڑے ہیں، جس کے اندر فاطمہ فرٹیلائزر ہے، بیکو اسٹیل ہے، سرل ہے، NML، BF ایگرو، ASC اور GCIL، تو اس میں آپ پوزیشن بنا کے رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی امید ہے۔ اچھا، شوگر مل کے بارے میں آپ سے آج مخاطب ہوں، نون کے نام سے، NOON۔ اس کے اندر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بائی اینڈ سیل ریکمینڈڈ نہیں ہے، بائی اینڈ سیل ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ آپ کو وہ فیصلہ آپ نے خود لینا ہے، اس میں ہمارا کوئی آپ سے، وہ خود آپ نے اپنا انالیسس پورا کرنا ہے اس کے اوپر۔ اب اچھا، ہم دیکھیں گے اس شیئر کے بارے میں کہ یہ کس ٹرینڈ کے اندر ابھی موجود ہے، اس کا سپورٹ کہاں ہے، اس کی ریزسٹنس کہاں ہیں، اور بریک آؤٹ کے کیا آثار نظر آتے ہیں، اور کن لیولز پر یہ بہتر ہے لینا، اور کن لیولز کے اوپر محتاط رہنا چاہیے۔ چلیں بہرحال جلدی سے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ یہ میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہی استعمال کیجیے گا، اس میں کوئی سرمایہ کاری کے لیے کوئی حتمی مشورہ نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ جب ہم ویکلی چارٹ دیکھتے ہیں اس کا، تو اس میں واضح نظر آتا ہے کہ اس شیئر میں پہلے کافی کمزوری دیکھی، اور یہ تقریباً 70 سے 80 روپے کے درمیان نون شوگر مل NOON 70 سے 80 روپے کے درمیان اس میں بتدریج ریکوری دیکھی گئی تھی۔ بعد میں قیمت نے 100 روپے کے اوپر جانے کی کوشش کری، لیکن ریجیکٹ ہوا۔ اس کے بعد بہرحال 100 روپے کو بریک کر گیا، اور اب تقریباً 112 روپے کے اوپر ہے۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ لمبے عرصے کا رجحان پہلے کی نسبت بہتر ہوا ہے، اگرچہ درمیان میں اتار چڑھاؤ بھی ہے۔ بریک ایون کے پاس اس ڈیلی چارٹ میں تقریباً یہ 100 روپے کے قریب ایک اہم رکاوٹ دیکھی گئی تھی اس میں نا، ڈیلی چارٹ کے حساب سے، جو کہ اس نے بآسانی پار کر لی ہے، یعنی کہ نکل گیا ہے وہاں سے۔ اب جو قیمت ہے وہ 110 روپے کے آس پاس برقرار ہے، 110، 112، 108 اس درمیان اس کی قیمت چل رہی ہے، لیکن 112 پہ ابھی یہ کھڑا ہے حالیہ۔ کل جو کلوز ہوا ہے وہ 112 پوائنٹ سمتھنگ، کچھ 112 کے اوپر کل کلوز ہوا ہی ہے۔ لیکن کسی بھی
شیئر کے لیے جو ہے 112 کے اوپر کیونکہ کھڑا ہے تو اس میں والیوم بھی دیکھنا لازمی ہوگا. اب اس کے اندر آپ والیوم بھی دیکھیں لازمی اس کے. ویسے بظاہر یہ دکھنے میں تو اچھا نظر آ رہا ہے اور ود ان اے ویک شاید ایک ہفتے کے اندر شاید میں بھی شاید ہو سکتا ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر یہ 125 130 پر بھی چلا جائے. چارٹ کے مطابق تو یہ اہم سپورٹ جو اس کی بنتی ہے وہ 160 107 108 بنتی ہے اس کی. 107 108 اس کی سپورٹ بنتی ہے اور اس کے بعد اگر یہ مزید نیچے جاتا ہے تو 100 روپے اس کی سپورٹ بنتی ہے. اب آپ اس کو 107 108 پہ ایکومولیٹ کریں. اس کے بعد 100 اگر نیچے جاتا ہے، ویسے جائے گا نہیں لیکن اگر جاتا ہے تو 100 تک بھی آپ اس کو ایکومولیٹ کریں. 95 اس کا آپ جو ہے وہ ایس ایل رکھ لیں یہاں سے. آپ 95 کا 95 سے ویسے تو جائے گا نہیں لیکن اگر 95 سے نیچے جاتا ہے تو آپ نکل جائیں. اور اوپر جانے کی جو اس کی رکاوٹ ہے یا جو ریزسٹ ہیں وہ 116 روپے سب سے پہلا، اور دوسرا 118 روپے ہے، اس کے بعد 120 اور اس کے بعد 125. اور اگر 125 نکل گیا تو یہ آپ کو بآسانی 140 150 160 یہ بآسانی آپ کو دکھا دے گا 2-4 دن کے اندر ہی کیپ ٹو کیپ. امید ہے انشاءاللہ. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ بائی اینڈ سیل ریکمینڈڈ نہیں ہے. آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کیا بائنگ کرنی ہے کیا سیل کرنا ہے. میں خالی نشاندہی آپ کو اس کی کروا رہا ہوں کہ یہ جو شیئر ہے یہ بریک آؤٹ اپنا دے چکا ہے اور جو بائنگ ہے وہ بریک آؤٹ کے بعد ہی کی جائے تو بہتر ہے تاکہ اس میں ٹائم نہیں لگتا آگے جانے میں. اس کو تو اپنا بریک آؤٹ وہ دے چکا ہوتا ہے. اب اگر کوئی اس کے اندر سرمایہ کار اگر اس کے اندر آلریڈی اپنی بائنگ کر کے بیٹھا ہے تو وہ اس کے مطابق اب اپنے معاملات کو دیکھ سکتا ہے. یا اگر کوئی بھائی نیا اگر اس کے اندر کوئی داخل ہونا چاہے تو بریک آؤٹ کے بعد ری ٹیسٹ سپورٹ کنفرمیشن کا انتظار کرتے ہیں. تو ساری چیزیں تقریباً ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے. 112 ویسے صحیح ہے، 108 تک 109 تک آپ کو ملے آپ بے فکر ہو کے اس کو انشاءاللہ جمع کریں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ بائنگ اینڈ سیلنگ نہیں ہے ہماری طرف سے. لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اور اگر قیمت 112 کے اوپر استحکام برقرار رکھ رہی ہے یعنی کہ رکی ہوئی ہے تو 116 158 کی تو بآسانی یہ چلا جائے گا، بآسانی چلا جائے گا. اور ویسے امید ہے کیونکہ 112 پہ کلوزنگ دی ہے اس نے، امید ہے یہ منڈے کو انشاءاللہ 118 120 پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نے جانا ہے. انشاءاللہ چلا جائے گا یہ کیونکہ والیوم تھا اس میں کل یہ زیادہ نیچے نہیں گیا ہے یہ. تو بہتر ہوگا کہ اس کے اندر کوئی اچھا. اب ہم آتے ہیں ایک سو پچیس کے درمیان، 116 کے بعد 125 کے درمیان یہ توڑا اگر کہیں اگر رکا 120 کے بعد رکا تو 125 کے درمیان رکے گا. اور اگر 125 نے پار کر لیا تو پھر آپ ایس ایل 116 کا لگا سکتے ہیں، 120 کا لگا سکتے ہیں. عموماً تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شیئر پروفٹ کے اندر آپ کا آ جاتا ہے، اگر آپ شارٹ ٹرم میں اگر آپ نے کوئی چیز اپنی لی ہے تو اس کے 1 سے 1.5% آپ نیچے جو ہے وہ اسٹاپ لاس
لگاتے ہوئے اس کا ٹریل اسٹاپ لاس لگاتے ہوئے آپ آگے چلیں 1 سے 1.5%۔ اگر آپ کا کسی شیئر کا اگر ریٹ اگر آپ کا بڑھتا ہے، آپ نے اگر کوئی شیئر لیا ہے، وہ شیئر آپ کے ریٹ سے اوپر جا چکا ہے، آپ پروفٹ کے اندر ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید یہ بلش ہے، تو آپ 1 سے 1.5% نیچے اس کا ایس ایل لگا کر 1.5% قریباً ایس ایل لگا کے آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جہاں تک وہ آگے جاتا ہے آپ جو ہے وہ 1.5% اپنا اس پرائز سے نیچے آپ اپنا ایس ایل لگاتے جائیں۔ یہ ہے کہ یہ آپ کا یہ فائدہ رہتا ہے کہ آپ کا جو پروفٹ ہے وہ کم سے کم جو ہے آپ کا بڑھتا بھی رہتا ہے، اور پھر آپ رسک بھی مطلب زیادہ نہیں رہتا ہے اس میں۔ بہرحال یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے، تو آپ اس کے اوپر خود اپنی ٹیکنیکلز وغیرہ کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ ویسے ابھی کا جو پرائز ہے وہ 112 کے اوپر ہے، اور امید ہے کہ یہ منڈے کو انشاءاللہ تعالی 116 120 کے اوپر یہ چلا جائے گا۔ تو ہماری طرف سے میں پھر کہوں گا کہ بائی اینڈ سیل ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔